پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ واضح رہے کہ قرآن کریم کا نزول اس آیت مبارکہ سے ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا قرآن کریم کے آغاز سے، یعنی نزول قرآن کے آغاز سے، اس کو بھی مختصر سا بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کی غرض سے مصروف تھے کہ حضرت جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اقرأ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبوچا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ دبوچا، اور 3 مرتبہ دبوچنے کے بعد پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 5 پہلی آیات تلاوت کی فرشتے کی پیروی کرتے ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اپنے گھر میں، اور ان کو سارا واقعہ بیان کیا۔ تو یہ مختصر سا تھا۔ اب جاتے ہیں لفظ بلفظ ترجمے کی طرف۔ تو اقرأ، اقرأ کا مطلب ہے پڑھو، یعنی فعل امر ہے اور اس کا مطلب ہے پڑھو۔ اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں، جیسے اکتب لکھو، ادخل داخل ہو جاؤ، بسم ربک الذی خلق، با ساتھ اس کے، اسم نام، ربک الذی رب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کا کی ضمیر حاضر مخاطب کے لیے ہے۔ مثال کیف حالک ایک کے لیے، کیف حالکما 2 کے لیے، اور کیف حالکم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی، الذی اس میں موصولہ ہے اور اس کا مطلب ہے جو، خلق، خلق، خلق یخلق خلقا سے ہے، اور اس کا مطلب ہے پیدا کرنا۔ یعنی اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، دو جہان آدائے سرور او محمد محترم، جیند تاب جن تے آدم، سب عرب تے سب عجم۔